الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، حق تعالی جل شانہ نے دنیا میں بہترین نعمتوں سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے. ایمان والے کے لیے دنیا کی ہر چیز اللہ کی طرف سے بہت بڑی دولت اور بہت بڑی نعمت ہے. مسلمانوں کا اسلامی سال اور اسلامک کیلنڈر محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر جا کر یہ مبارک سال ختم ہوتا ہے. محرم الحرام میں بھی قربانی دینے کے جذبات، قربانی دینے کی اہمیت اور قربانی کا پیغام دیا گیا. اور جب یہ مبارک سال ختم ہو رہا ہے تو آخری مہینے میں بھی ایمان والوں کو قربانی دینے کے جذبات اور قربانی دینے کے پیغام دیے گئے ہیں. قرآن کریم کی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، جس میں حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے. اس قیمت پر خریدا ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ان نعمتوں کے بدلے میں جنت دی جائے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جان اور مال جو ظاہر میں میرے اور آپ کے قبضے میں ہے، ہم ان
جائیداد کے، ان مال کے اور جان کے ہم مالک نہیں ہے، بلکہ ہم صرف ان کے امانت دار ہیں۔ یہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، بلکہ ان کے مالک حقیقی اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ لہذا جب اللہ کا حکم آ جائے اس وقت ہمیں جان اپنی مال کو اللہ کے راستے میں بلا دریغ قربان کر دینا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو کہ دین نام ہے ہر حال میں اللہ کے احکام کو مان لینے کا، خواہشات کو پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ جس وقت جس موقع پر شریعت ہمیں جس بات کا حکم کرے اس موقع پر اس بات کو کرنے کا نام ہے دین۔ اگر کوئی یوں کہے کہ مجھے نماز میں سجدے کی حالت میں بہت مزہ آتا ہے، اور حقیقت میں نماز میں سجدہ یہ بہت بڑا قیمتی رکن ہے۔ اگر کوئی آ کر یوں کہے اپنے امام سے کہ میں تو برسوں سے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، آج میں آپ کو بہت سارے ہدیے اور تحفے تحائف دوں گا، آپ نماز میں ایک سجدے کو بڑھا دیجئے، تو وہ امام صاحب منع کریں گے کہ چاہے تم کو نماز میں سجدے کی حالت میں زیادہ لطف اور مزہ آ رہا ہو، لیکن شریعت نے جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو حکم دیا ہے اسی حکم کے مطابق کام کرنے کا نام ہی دین ہے۔ اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کے پورا کرنے کا نام دین نہیں۔ تو میرے اور آپ کے پاس جو جان ہے، جو ہماری جان ہے، جو ہمارا مال ہے، وہ ہماری ملکیت میں نہیں ہے، ہم ان کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ان چیزوں کے مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اسی لیے نماز کی حالت میں اس کو مسلمان کو، ایمان والوں کو وقت کی قربانی دی گئی اور قربانی دینے کا حکم دیا گیا کہ تم اپنے گھروں سے نکلو، تم اپنی دکانوں سے نکلو، اپنی کھیتی باڑی سے نکلو، اپنی آفس اور اپنی فیکٹری سے نکلو اور آ جاؤ۔ مؤذن تم کو آواز دیتا ہے، اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے اور کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ تم کو اپنی آفس کو چھوڑنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا، ہمیں اپنی کھیتی باڑی سے نکلنا پڑے گا، اپنے کارخانے سے نکلنا پڑے گا اور اپنے وقت کی قربانی دے کر نماز کے اہم ترین رکن کو ادا کرنا پڑے گا، اس فریضے کو انجام دینا پڑے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو عامتاً لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کی ادا کرنے کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے، پیغام تو یہ ہے، سبق تو یہ ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو گئے، مالک بن چکے ہیں، تمہاری ملکیت پر 1 سال گزر گیا ہے، تمہارے اوپر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، تو تمہیں اپنے مال کی قربانی دینا پڑے گا، اپنے مال کا حصہ نکالنا پڑے گا۔ لیکن قربانی ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس میں جان بھی لگائے گئے، اس کا مال بھی لگایا گیا، اس کا وقت بھی لگایا گیا۔ جب عید الاضحیٰ میں مخصوص اور خاص جانوروں کا خون بہانا یہ جان کی قربانی ہے، اسی لیے اوپر والی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ذکر کی تھی خطبے کے بعد، اس میں یہ سمجھایا گیا کہ صرف مال ہی نہیں بلکہ اگر اللہ کے راستے میں خون بہانے کی ضرورت پڑے تو پھر اس سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آپ کو ماں باپ اور اولاد کی، وطن کی محبت اس سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالے، آپ کو قربانی دینا پڑے گا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ یہ ہر سال انسانوں کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اور دنیا کی انسانیت کو یہ قربانی کا پیغام دیتی ہے اور قیامت تک پیغام یہ دیتی رہے گی۔ اور اس مبارک واقعے سے دل کو تحریک ملتی ہے، ایک نئی امنگ ملتی ہے، ایک نئی تمنا ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام
اور اسماعیل علیہ السلام اور ماں ہاجر علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی. باپ نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، جبکہ ماں کو شیطان نے بہکانا چاہا. اس نے ممتا کے باوجود اس شیطان کو دھتکار کر بلا کسی ہچکچاہٹ کے یہ کہہ دیا، اللہ کے حکم کے آگے صرف ایک بیٹا نہیں بلکہ ہزاروں میرے بیٹے قربان ہیں. اور بیٹے نے قربانی اور اطاعت شعاری کی ایک مثال قائم کر دی، ایک ایسا پیغام دیا، ایک ایسا سبق دے دیا. اور اپنے مشفق اور پیارے اور محبت کرنے والے باپ سے کہا، ابا جان آپ مجھے الٹے منہ سلا کر چھری چلا دیجیے، مجھ کو دیکھ کر کہیں آپ کو رحم نہ آ جائے اور آپ اللہ کے امتحان میں کہیں ناکام ہو جائے، اس لیے میرے دونوں ہاتھ اور پیر بھی باندھ دیجیے تاکہ میں بھی اللہ کے اس امتحان میں 100% کامیاب ہو جاؤں. بیٹا بھی کیسا تھا، کہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تمنا اور بڑی آرزو کے بعد، بڑی دعائیں کے بعد اور بڑی آہوزاری کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، ایک لخت جگر وجود میں آیا. لیکن وہ ایمان والا گھرانہ تھا، جس گھر میں ایمان ایسا مضبوط کٹ کٹ کر سب کی زندگیوں میں بھرا ہوا تھا کہ بیٹا اس امتحان سے پیچھے نہیں ہٹا ہے، ماں اس امتحان سے پیچھے نہیں ہٹی ہے، باپ اس امتحان سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. اور ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے لخت جگر کو، میں نے اپنے نور نظر کو اور میں نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم کی بنیاد پر جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، میں نے اپنی بڑی تمنا اور بڑی آرزو کے بعد پیدا ہونے والے اپنے نور نظر کو اور لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہوں. اے ایمان والو یاد رکھو، تم میرے نام لیوا ہیں، تم نبی کی امت میں پیدا ہونے والے ہیں، تم بھی اللہ کے بول کو بولنے والے ہو. تمہارے سامنے بھی جب اللہ کا حکم آ جائے، جب اللہ کا اعلان آ جائے، جب تمہاری طرف اللہ کا حکم متوجہ ہو جائے تو پھر تمہیں گھر والوں کی محبت، کہیں دکان کی محبت، مال کی محبت تمہیں رکاوٹ میں نہ ڈالے اور تمہارے سامنے رکاوٹ پیدا نہ کرے. تمہیں بھی اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو محتاج بنا کر اپنے آپ کو ہر احکام میں آگے کرنا پڑے گا. ایک مثال قائم کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر اور اپنے لخت جگر کی کیسی پرورش کی ہے. اس واقعے سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرنا ہے، اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرنا ہے کہ ہم بھی اپنے اولاد کو یوں کہیں اور یوں سکھائیں کہ جب بھی نماز کا وقت آ جائے، جب بھی قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ہو، جب بھی ذکر و اذکار کرنے کا موقع ہو، جب بھی اللہ کے راستے میں تیری جان دینے کا موقع آ جائے، جب اللہ کے راستے میں مال لٹانے کا موقع آ جائے، چاہے سب کچھ لٹانا پڑے، اے میرے نور نظر تجھے بھی اس حال میں زندگی گزارنا ہے کہ ہر حال میں اللہ کے احکام کے سامنے تیری جان اور مال کو قربان کر دینا. یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے. اور وہ بیوی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کیسی بیوی تھی کہ جاؤ، جب اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو وہ میرا اور آپ کا رب ہے جس نے ساتوں آسمان اور زمین کو بنایا ہے، جس نے چاند اور سورج ستارے کو بنایا ہے، جس نے دنیا کی ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے، جس نے دنیا کی ساری مخلوقات کو وجود عطا کیا ہے، وہ مجھے رائے گا نہیں کرے گا. جب وہ اللہ نے حکم دیا ہے، جب وہ مالک نے حکم دیا ہے تو آپ چلے جائیے، آپ بے فکر جائیے. یہاں پر اس بات کا پیغام ملتا ہے کہ ایک عورت کی زندگی میں ایسا دین ہونا چاہیے، ایسے جذبات ہونا چاہیے کہ وہ بھی اپنے شوہر کو یوں کہے جاؤ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ،
جاؤ اللہ کے دین کی محنت کے لیے چلے جاؤ، جاؤ قرآن کی تلاوت کے لیے چلے جاؤ، جاؤ اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے بول کو بلند کرنے کے لیے نکل جاؤ۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب مجھے ہر حال میں پالنے والا ہے، میرا رب میری ہر حال میں حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے یوں کہا کہ میرے دونوں ہاتھ اور پیر بھی باندھ لیجئے تاکہ میں بھی اللہ کے اس امتحان میں 100% کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ حکم دیا، اپنے محبوب مال کی ایک خاص وقت میں قربانی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن، قربانی کے دن، دم کو بہانا، خون کو بہانا، یعنی قربانی کے عمل کو سب سے محبوب عمل قرار دیا۔ اس بات سے سبق ملتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے خاطر دین حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا، حقیقت میں وہی اللہ کا فرما بردار بندہ ہے۔ اسی کے ایمان میں تازگی ہے، اسی کے ایمان میں حرارت ہے، اسی کے ایمان میں حلاوت ہے، اسی کی زندگی حقیقت میں کام آنے والی زندگی ہے۔ جیسے فجر کی نماز کا وقت ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، آدمی اپنے گھر کے اندر اپنے بیڈ روم میں اے سی چالو کر کے بہترین نیند سو رہا ہے، میٹھی نیند نکال رہا ہے، لیکن مؤذن نے اذان دی، آواز لگائی، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، یہاں وقت کی قربانی دی جاتی ہے۔ اپنے روم کو چھوڑو، اپنی کمبل کو نکالو اور اٹھو اور اپنے روٹے ہوئے رب کو مناؤ اور آؤ اس آگ کو بجھاؤ جو ہم نے گناہوں کی وجہ سے جلا رکھی ہے۔ پھر جب آدمی فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد جب اپنے اپنے مشاغل میں مشغول ہو جاتا ہے، اپنے اپنے کام کاج میں لگ جاتا ہے، تو ایک دوپہر کا وقت آ جاتا ہے تو کہا کہ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تم فجر کے بعد سے نکلے تھے اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، اپنی مال و دولت کے حصول کے لیے اور کھیتی باڑی کے کاموں میں مشغول ہونے کے لیے، کہیں اپنے رب کو بھول مت جانا، کہیں اپنے رب کو ناراض مت کر دینا، آ جاؤ اور پھر اللہ کے اس حکم پر اپنے وقت کی قربانی دے کر آ جاؤ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ پھر عصر کی نماز کا وقت ہے، پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے، پھر عشاء کی نماز کا وقت ہے، یہاں تک کہ اس کو روزانہ 5 مرتبہ اپنے وقت کی اور سمے کی اور ٹائم کی قربانی دینے کا ایک ملکہ اور ایک صفت اور ایک طاقت اس کے اندر پیدا کی گئی۔ اور جب یہ حج کا مہینہ آتا ہے اور جن آدمی پر حج کے زمانے میں حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے مال بھی قربان کرنے کا اور اپنی جان بھی قربان کر دینے کا، اپنی صلاحیت کو قربان کر دینا ایک بہترین موقع آتا ہے کہ تم روزانہ 5 مرتبہ وقت کی قربانی دیتے تھے، سمے کو قربان کر دیتے تھے، یہاں تو تمہیں اپنے گھر کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے گاؤں کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنے صوبے کو چھوڑنا پڑے گا، یہاں تک کہ اپنے دیش کو چھوڑنا پڑے گا اور ایک ایسی جگہ جانا پڑے گا جہاں میرے اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے۔ اس کو سکھایا گیا، ایمان والوں کو یہ بات پیغام دی گئی، یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اور پھر قربانی کے ایام میں اس بات کا پیغام دیا گیا کہ جب ہم جس موقع پر جس بات کے کرنے کا آپ کو حکم دیں وہاں پر آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، آپ کی عقل نہیں چلے گی، ہمارا حکم ہے مان لو چاہے تمہاری سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ اسی لیے قربانی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق کے بعد اور جہاں عید کی نماز ہوتی ہے تو عید کی نماز کے بعد یہ شروع ہوتا ہے، اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں میں 50,000 کا بکرا لاؤں اور 50,000 کی
دوسرا جانور خریدوں اور یہ صرف جانور پر ظلم کرنا ہے، میں اس کے بدلے میں کسی غریب کو صدقہ کر دوں گا، تو وہاں پر یہ صدقہ کرنا کام نہیں چلے گا۔ یہاں خون بہانا ہے، یہاں جانور کے گلے پر چھری چلا کر اپنے نفس کو سامنے رکھنا ہے کہ آج میں اپنے ہاتھ سے چھری پھیلا رہا ہوں اور جانور کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، حقیقت میں اپنے نفس کی آرزو اور تمناؤں کا خون کر رہا ہوں۔ اسی لیے جو قوم اور جو لوگ جتنی زیادہ قربانی لیتے ہیں ان کا اتہاس اس دنیا میں زندہ رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں قربانی کے ایام میں اس طریقے سے قربانی کرنا ہے، دل کی گہرائی سے، خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ اسی لیے ہمیں تو قربانی کے جانور کو پہلے ہی خرید لینا چاہیے تاکہ ہم اس جانور کو پہلے خریدنے کے بعد اس کی پرورش کریں اور اس کو دانا پانی دیں اور اس کو کھلائیں، اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں، پھر اس کو نہلائیں، اس کے ساتھ ہمیں ایک تعلق ہو جائے، اس جانور سے ایک محبت ہو جائے، اس جانور کو ہم سے محبت ہو جائے، اور جس دن قربانی کے ایام میں جب ہم قربانی کے جانور پر گلے پر چھری چلا رہے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آنسو اس لیے نہ بہے کہ ہمارا پیسوں کا پانی ہو گیا، بلکہ اس محبت کے ساتھ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے، ہمیں ایک غم ہو کہ دیکھو یہ جانور ہے، جانور نے، اس لیے جانور ذبح ہوتے ہوتے مجھے اور آپ کو ایک پیغام دیتا ہے، ایک سبق دیتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے، جانور اپنی زبان حال سے یوں کہنا چاہتا ہے، اے چھری چلانے والے اللہ کے بندے، میں نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے حکم کے خاطر اپنی جان کو تیری چھری کے سامنے قربان کر دیتا ہوں۔ تو ایمان والا ہے اور تو ایمان والی بندی ہے، تو نے اللہ کے نام کو اور اللہ کے کلمے کو اپنی زندگی میں اتارا ہے، تو ایمان کے دائرے میں داخل ہوا ہے اور تو اسلام کے دائرے میں داخل ہوا ہے۔ میں ایک جانور ہوں اور میری کوئی حقیقت نہیں ہے، میں اپنے جانور کو، اپنی جان کو اللہ کے حکم کے خاطر ایک چھری کے سامنے اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے ایمان والا، تو میرے گلے پر جب چھری چلا رہا ہو تو تو اپنے اندر ایسے جذبات کو پیدا کر کہ میں بھی ہر حال میں، ہر وقت اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں قربان کر دوں۔ لیکن یہ قربانی بہت بڑا متبرک اور بہت بڑا برکت والا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی، ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، دلوں کا حال اللہ ہی جانتے ہیں، جس کے خاطر ہم قربانی کا ارادہ کر رہے ہیں، وہ خوب جانتے ہیں کہ قربانی کس مقصد کے لیے کی گئی ہے، اس کی رضا کی خاطر۔ جو آدمی خواہ وہ محتاج ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، قربانی کرے گا، اللہ اس کی قربانی کو قبول کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قربانی کے لیے اخلاص ہو، کسی کے دکھلانے کے لیے نہیں۔ آج کل موجودہ حالات میں لوگ مہنگے سے مہنگے جانور لاتے ہیں۔ اگر ہمارا پڑوسی 50,000 کا بکرا لایا ہے، ہم 1 لاکھ کا بکرا لاتے ہیں، پھر اخبار میں اس کو چھپاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کا استشہار کرتے ہیں۔ تو ہمیں دکھلانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ہمیں تو قربانی اللہ کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اسے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے نہ جان کو نہ مال کو چاہتا ہے، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس کے خاطر اپنے صلاحیت کو قربان کرتا ہے، اپنے جانور کو کس کے لیے قربان کرتا ہے۔ اسی لیے ایمان والے کو چاہیے اپنے ہر عمل میں صرف قربانی نہیں بلکہ ہر عمل میں اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں، اخلاص کو سامنے رکھیں کہ میرے اس عمل سے میرا رب راضی ہو جائے، دنیا والے چاہے راضی ہو یا نہ ہو، میرے گھر والے راضی ہو یا نہ ہو، میرا رب میرے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ ریاکاری اور دکھلاوا یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی نیت دکھلانے کے لیے ہوتی ہے، تو فرمایا یہ تو شرک ہے۔ ایک آدمی صدقہ دیتا ہے، غریب کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ دکھلانے کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کے جانور کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ وہ ہمارے دلوں کی حالت کو جاننا چاہتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قربانی کے ایام میں قربانی کے جانور پر ذبح کرتے ہوئے بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینا چاہیے۔ عمر ابن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ دوسری صدی کے بڑے مجدد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی کو جمع کرنے کا ایک حکم صادر فرمایا، اور ان کی سوانے میں یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو ان کے انصاف کا یہ اثر ہوا کہ جانوروں نے بھی آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرنا چھوڑ دیا۔ دونوں بیر و بکری دونوں ایک ہی گھاس سے پانی پیتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المؤمنین رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیوی سے فرمایا، اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ تم اپنے گلے کے ہار کو بیت المال میں جمع کر دو۔ آپ کی اہلیہ نے عرض کیا، یہ ہار میرے والد نے اپنے زمانہ خلافت میں مجھے عطا کیا تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تمہارے والد خلیفہ تھے تو اس وقت ان کو یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ تم کو 18-20 ہزار کا ہار عطا کرے؟ اگر تم نے یہ ہار بیت المال میں جمع نہیں کیا تو کان کھول کر سن لو کہ تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، میں تم سے الگ ہو جاؤں گا۔ آپ کی اہلیہ نے یہ بات سن کر فوراً اس ہار کو بیت المال میں جمع کروا دیا۔ آپ کی اہلیہ فرماتی ہے، جب میرے شوہر نے خلافت کی کمان سنبھالی اور کام کاج کے مشغلوں کی وجہ سے میرے پاس آنا جانا چھوڑ دیا تو رات کو گھر پہ تشریف لاتے، مصلی پر چلے جاتے اور نمازیں پڑھتے اور آہوزاری کرتے، گر گرا کر اللہ کے حضور دعائیں مانگتے اور اللہ سے یہ عرض کرتے، اے اللہ میرے پاس انصاف کی جس قدر طاقت ہے میں اسے بروئے کار لاتا ہوں، لہذا جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں آپ میری گرفت اور میری پکڑ نہ کرنا۔ آپ کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے۔ یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور بیٹھے ہیں اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ قریب بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے آپ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی، آخر ایسا کیوں کہ یہ دونوں خلیفے دور بیٹھے ہیں جبکہ عمر ابن عبدالعزیز قریب بیٹھے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انہوں نے میرے دین کی ایسے وقت میں مدد کی ہے اور ایسے وقت میں نصرت کی ہے جب فتنہ فساد کا دورہ تھا، اس لیے وہ مجھ سے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان دونوں خلفاء نے میرے دین کی نصرت اور مدد کی ہے، لیکن انہوں نے ایسے وقت میں مدد کی ہے جب ماحول سازگار تھا، ہر طرف دین اور دینی ماحول کی چہل پہل تھی۔
اسی لیے جو آدمی امت کے فساد کے وقت اور قوم کے حالات کے وقت جس طریقے سے زیادہ قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے قربانی کے ایام قریب سے قریب آ رہے ہیں، ہمیں ان قربانی کے ایام میں اللہ کے سامنے بہت خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمیں قربانی دینا پڑے گا، ورنہ یاد رکھو اگر ہم قربانی نہیں دیں گے، اگر ہم اللہ کے راستے میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو وسعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی اگر وہ قربانی نہ کرے وہ ہمارے ارگے کے قریب نہیں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات بیان فرمائی کہ وہ آدمی ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اسی لیے آج کل موجودہ حالات میں بہت سارے لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن جہالت اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور کسی عالم اور مفتی سے نہ جاننے کی وجہ سے، نہ پوچھنے کی وجہ سے آدمی پوری زندگی قربانی کی مبارک عبادات سے محروم ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ابن موسیٰ رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بقرعید کے دن، عید الاضحیٰ کے دن میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے شہر کے رہنے والوں کے ساتھ عیدگاہ جا کر نماز ادا کی۔ نماز سے فراغت کے بعد دوسرے لوگ اپنی اپنی قربانی کو ذبح کرنے میں مشغول ہو گئے۔ محلے میں گوشت کی خوشبو پھیل گئی۔ وہ آدمی گوشت کی خوشبو سن کر محلے میں چکر لگاتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ، لوگوں نے جانوروں کی قربانی کر کے آپ سے نزدیکی اور آپ کا قرب حاصل کر لیا، اور میں بڑے غموں کے ذریعے تیری خوشی اور رضامندی حاصل کر رہا ہوں۔ اے میرے محبوب، تو مجھے کب تک دنیا کی گلیوں میں مغموم پھرتا ہوا چھوڑے رکھے گا؟ ابھی وہ کہہ رہا تھا، اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لوگ اس کو اٹھا کر اس کے گھر لے گئے۔ پھر 3 دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ فنا فی اللہ اور اللہ کی یاد میں گم ہونے والے بزرگ حضرت شیخ فتح ابن شرف موصلی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ان کے انتقال پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ عید کے دن میرے محبوب نے میرے دل کی قربانی دی، جبکہ دوسرے لوگوں نے مینڈے اور بکریوں کی قربانی کی۔ جس محبوب کو میرا خون نکلنے سے خوشی محسوس ہوتی ہے، اس کے خاطر میرا خون جگر حل و حرم دونوں جگہوں میں حلال ہے۔ لوگوں کی حج کی منزل کعبہ ہے اور میرا دل میری منزل ہے۔ جب لوگ قربانی کے گوشت کو ہدیے میں پیش کرتے ہیں، میں اپنی جان اور خون کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ اس لیے ہماری زندگیوں میں قربانی دینے کے ایسے جذبات ہونے چاہیے کہ ہم پہلی فرصت میں مفتیان کرام کی خدمت میں جا کر مسائل کو جانیں کہ ہمارے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر ہمارے اوپر قربانی واجب ہے تو پھر جا کر ہم ایسے بہترین خوبصورت جانور کو خریدیں کہ ایسا جانور ہو جو ہمارے دل کو اچھا بھی لگتا ہو، دل کو بھانے والا ہو، کیونکہ ہمیں اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اس لیے ایسے اچھے جانور کو خریدیں، پھر اس کی نگرانی کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 جانوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی دی ہے اور ذبح کیا ہے، اور ہمیں بھی پھر اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا جذبہ ہماری زندگیوں میں ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، تم قربانی کا جانور فرما کرو، یعنی موتا کرو، وہ کل قیامت کے دن پل صراط سے گزرنے کے لیے تمہاری سواری کا ذریعہ بنے گا۔ قیامت کے دن ہر آدمی کو پل صراط سے گزرنا پڑے گا، جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دینی اعمال اور شرعی احکام کی ایک صورت مثالی ہوگی، اور اللہ جل شانہ
احکام کی شکل و صورت پلسرات کی صورت میں قائم فرمائیں گے۔ مومن بندے نے جس طرح دنیا میں شریعت کے احکام کے مطابق اعمال کیے ہیں اسی کے مناسب اس کے لیے پلسرات قائم کر دیا جائے گا۔ اسی لیے قربانی کا جانور میرے بھائیوں قیامت کے دن ایک سواری کی شکل میں انسان کی مدد کرے گا، اس لیے بہتر ہے قربانی کا جانور زیادہ موٹا اور عمدہ ہو۔ اخلاص کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ یہ تندرست اور صحت مند اور موٹے جانور کی قربانی کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ابو امامہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم مدینہ المنورہ میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کیا کرتے تھے اور دیگر مسلمان بھی اپنی قربانی کے جانور کو اچھی طرح چارہ کھلا کر فربا اور موٹا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، اگر ہمارے کو قربانی واجب ہے تو پہلی فرصت میں قربانی کے جانور کو خریدیں اور قربانی کے جانور کو خرید کر اس کے ساتھ ایک تعلق ہو جائے، ایک انس ہو جائے، ایک محبت ہو جائے، ایک پیار ہو جائے، اور پھر ہم اس کے اوپر اس کے گلے میں جب چھری چلائیں تو ہمارے دلوں کے اندر جب ہم اس جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہوں اس وقت ہمارے دل کے جذبات ایسے ابھرے ہوئے ہوں کہ اللہ یہ تو میں نے ایک جان اور ایک جانور کو قربان کر دیا ہے، اگر میری جان اگر تیرے راستے میں رہنے کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنی جان کو بھی تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر قوم اور ہر مذہب کے کچھ قواعد ہوتے ہیں جو قوم اور جو مذہب کی جڑوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ اسی لیے اگر ہم قربانی کے ایام کو آج کل لوگ قربانی کو بوجھ سمجھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داریوں سے اپنے سروں سے اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے دوسری جگہوں پر حصہ لکھا لیتے ہیں اور اپنے یہاں قربانی نہیں کرتے۔ اسی لیے جب اگر ہم اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا کہ ہماری اولاد قربانی کے عبادات سے محروم ہو جائے گی اور یہ پیغام اور یہ سبق دہرانا بھول جائے گی۔ قربانی ایک شعار ہے، ایک نشانی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ قربانی کے ایام میں دل کی محبت کے ساتھ گہرائی کے ساتھ قربانی کرنا ہے، اور دنیا کے دوسرے لوگوں کے واہیات چکروں میں آ کر اس قربانی سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹانا ہے، بلکہ دنیا کا کوئی انسان اپنے مشن اور مقصد میں قربانی کے بغیر وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے اور آپ کو ایک تاجر بننا ہے، ایک مقبول لیڈر بننا ہے، ایک قوم کا بڑا رہبر بننا ہے تو بہرحال کامیابی کے لیے چھوٹی بڑی اور علمی اور عملی ہر طرح کی قربانی پیش کرنا پڑے گا۔ جس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہم اپنی اس بچے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو قربان کر دیتے ہیں، اور قربانی کے بغیر ہمارے گھروں میں کوئی چیز آتی نہیں ہے، یہاں تک کہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے اور اپنے پیٹ میں کھانا اتارنے کے لیے بھی ہمیں وقت کی قربانی لینا ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے ہر حال میں قربانی کے جانور پر ذبح کرتے ہوئے اور جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے یہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اللہ کے احکام کے سامنے ہماری عقل کام نہ کرے، اپنی عقلوں کو آگے نہ کریں۔ اس لیے شاعر کیا خوب بات کہتا ہے، مرضی تیری ہر وقت جس کے پیش نظر ہے، کہ مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، نہ اس کی زباں پر اگر ہے نہ مگر ہے۔ اگر ہمارے سامنے اللہ کا حکم آ جائے، چاہے نماز کا حکم ہو، چاہے روزے کا حکم ہو، چاہے زکوٰۃ کا حکم ہو،
چاہے حج کا حکم آ جائے، چاہے قربانی کا حکم آ جائے، ہمارے سامنے ہماری عقل کو پیچھے ڈالنا پڑے گا، اللہ کے احکام کو آگے ڈالنا پڑے گا، اور اللہ کے احکام کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اسی لیے کہ ہماری عقل چھوٹی ہے، اور ہماری چھوٹی سی عقل میں جن کے سارے احکام سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے دین کا دار و مدار ہماری عقل پر نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا نبی ہمیں جس بات کا پیغام دے، جس بات کا سبق دے، اسی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اسی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے۔ اسی لیے یہ قربانی کا پیغام یہی ہے کہ جس طریقے سے تم ایک جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو، میں ہر وقت ہر حال میں اپنی انا کو اور اپنی منمانی زندگی کو اور من چاہی زندگی کو چھوڑ دوں گا، اور میں رب چاہی زندگی کو اختیار کروں گا۔ اسی لیے آنے والے قربانی کے دن میں اور آنے والے قربانی کے ایام میں ہم اس عزم کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ قربانی کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ میں یہ جانور نہیں، میں میری زندگی کی ہر خوبصورت اور ہر محبت کرنے والی چیزوں کو تیرے احکام کے مطابق میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اپنی جان کو، مال کو، صلاحیتوں کو اللہ کی رضا کے خاطر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دین کے خاطر اور دین کے سربلندی کے لیے اللہ مجھے ہم تمام کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ یہ ہمارے سورت کے ساتھیوں نے یہ موقع پر قوم کے اور دیش کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آن لائن بیان کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، میں ان تمام بھائیوں کا اور پوری اس ٹیم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بڑے علماء کو اس کار خیر کے لیے اور اس مبارک عمل کے لیے سب کو دعوت دی، اور ایک چھوٹے سے ایک طالب علم کو بھی بولنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے نوجوان حضرات کی نوجوانی کو اپنے دین متین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرمائے، اور جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں اللہ سب کے پروگرامات کو قبول فرمائے، اور ابھی بھی جتنے پروگرام باقی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام پروگرام کو بھی قبول فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، تیری رضا اور تیری محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا اس کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ یا اللہ قربانی کے ایام آنے سے پہلے اس کی صحیح معنی میں حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور تیرا دیا ہوا جان اور مال صلاحیتیں تیری مرضی کے خاطر تیرے راستے میں قربان کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ امت کے حالات کو عافیت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ امت کی رستگیری فرما۔ یا اللہ امت پر عافیت کا معاملہ فرما اور رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائم عطا فرما۔ جو مقروض ہیں یا اللہ قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما۔ جیل خانوں میں محبوسوں کو باعزت رہائی کے فیصلے فرما۔ ہمارے اللہ ان نوجوان بھائیوں نے جنہوں نے بڑی محبت کی خاطر یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ان سلسلے کو قبول فرما، اور جتنے علماء نے اپنے وقت کی قربانی دے کر اے اللہ اس کار خیر میں حصہ لیا، اے اللہ سب علماء کی زندگی کو قبول فرما، سب کے علوم میں برکت نصیب فرما، سب علماء کے سائے کو اس امت پر تعدیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، جب ہماری موت کا وقت ہو اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔